العالمين والعاقبة وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم۔ راوی حدیث حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ ہے، اور اس سے قبل بھی اس حدیث کو آپ کے سامنے پڑھا گیا تھا، لیکن اس کی تشریح باقی تھی، ہے نا، اس کی تشریح باقی تھی۔ اس میں صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کی طریقے کو تھی اور کیا کیا افعال نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے اس کا تذکرہ ہے۔ کہا کیوں یہ بیان کرنا کیوں ضروری ہوا صحابی کے لیے؟ اس لیے کہ ہماری اور آپ کی نمازوں کی قبولیت کی بنیاد ہے اس چیز کے اوپر۔ ظاہر ہے اگر نبی کے طریقے کو صحابی بیان نہ کرتے تو ہم کیسے جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے؟ اور اگر ہم نہیں جانتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرتے نماز پڑھنے میں؟ اور نماز پڑھنے میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے ہیں تو ہماری نماز ہوگی ہی نہیں۔ ہر وہ عبادت میں دو چیز شرط ہے نا جی اس کی قبولیت کے لیے، ایک اخلاص ہے، تو ٹھیک ہے اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اخلاص ہے ہمارے دل کے اندر، اور ساتھ ساتھ میں مطابعت ہونی چاہیے اس عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت۔ تو اب اگر صحابی بیان نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے تو ہم مطابعت کیسے کرتے، کیسے مطابعت کرتے؟ لہذا صحابی نے اس کو بیان کر دیا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے دیکھا ہے، تاکہ ہم جب اللہ تعالی کی عبادت کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے کے اوپر کیا ہے وہ طریقہ سمجھ کر کے اس طریقے پر اتباع کرے نبی کی، اور اللہ کی عبادت اس طریقے کے اوپر انجام دے۔ اسی لیے صحابی رسول نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے طریقے کی وضاحت ہم سب کے سامنے کر دی ہے۔ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ، کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے تھے، اور دوسری روایت میں ہے رفع یدیہ، یہاں پر ہے جعل یدیہ، دوسری روایت میں رفع یدیہ حذو منکبیہ، رفع اٹھاتے بلند کرتے، ہے نا۔ حذو کہتے ہیں حذا کو، جس کے معنی ہوتا ہے برابر، اس کے معنی برابر ہوتا ہے، یعنی مساوی، ایک دوسرے کے برابر، تو مساوات سے ہے، اور اسی لیے حذا کو حذا کہتے ہیں جی۔ حذا معنی کیا؟ حذا معنی کیا جی؟ عربی میں حذا کس کو کہتے ہیں؟ جوتے کو۔ جوتے کو کیوں حذا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے سے ایک دم سیم ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے۔ ایک پاؤں میں 5 نمبر کا اور دوسرے پاؤں میں 8 نمبر کا جوتا کوئی نہیں پہنتا آدمی، یہ کہ کوئی معاملہ ہو کوئی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نارمل آدمی ہو تو دونوں پاؤں کا ایک ہی جوتا ہوتا ہے نا، ایک ہی نمبر کا، الگ الگ نہیں ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، تو اسی سے ہے، اسی سے حذا کہتے ہیں، یعنی دونوں پاؤں کے سیم اور برابر جوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کاندھوں تک اٹھاتے تھے، کاندھوں تک اٹھاتے تھے۔ منکب کہتے ہیں کتف کو، کتف کو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو یا اپنے انگلیوں کے کنارے کو یا اپنے ہاتھ کے نچلے حصے کو، ہتھیلی کے نچلے حصے کو اب کہاں تک لے کر جاتے؟ کندھے تک لے کر کے جاتے تھے، کندھے تک لے کر کے جاتے تھے۔ یہ تینوں طریقے صحیح ہے جی۔ کوئی آدمی اگر اوپری حصے انگلی کے کنارے کو کندھے تک برابر کرے تو بھی صحیح ہے، درمیانی حصے کو برابر کرے تو بھی صحیح ہے، اور اوپری حصے کو برابر کرے تو بھی صحیح ہے۔ یہ جا کر کے کہاں تک بات جائے گی؟ کان کے لو تک، کان کے لو تک، کان کو چھونا نہیں ہے، لو تک لے کر جانا ہے۔ تو یہ طریقہ لو کہتے ہیں اس جگہ میں جہاں پہ
خواتین جو ہیں زیور وغیرہ پہنتی ہیں کان میں. بہرحال کا جعل یدیہ حذو منکبیہ وَإِذَا رَكَعَ، اور جب آپ رکوع کرتے امکن یدیہ من رکبتیہ. امکن کا کیا معنی ہے؟ کہا ضم، اپنے انگلیوں کو اکٹھا کر لیتے، جمع کر لیتے. اور جب آدمی انگلی اکٹھا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پکڑتا ہے، قبض کرتا ہے. کسی چیز کو پکڑنا ہو تو انگلیوں کو اکٹھا کر کے موڑ کے اس چیز کو پکڑتا ہے. اسی کو فقہا تعبیر کرتے ہیں قبض رکبتیہ سے. کہتے ہیں کہ اپنے گھٹنے کو قبض کر لے، اپنے گھٹنے کو پکڑ لے، اپنے گھٹنے کو پکڑ لے. اس کے بعد کہا ثم حسر ظہرہ. حسر مانا نزل، جھکائے اپنے پیٹھ کو، جھکائے اپنے پیٹھ کو، ہے نا. اور اس کا الٹا ہے ان یقوس ظہرہ، ان یقوس ظہرہ. ایک جگہ پر ہے تقویس الظہر اور ایک جگہ پر ہے حسر الظہر. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں دیکھیے گا کہ پورے طور پہ پیٹھ کو جھکاتے نہیں ہیں، ذرا سا جھک گئے بس پیٹھ کمان کی طرح رہتا ہے. ایسا کرنا منع ہے، پورے طور پہ جھکنا ہے. اتنا جھکنا ہے کہ سر اور پیٹھ یہ دونوں کے دونوں برابر ہو جائے. سر اور پیٹھ یہ دونوں برابر ہو جائے، بیچ میں پیٹھ کی ہڈی ابری ہوئی نہ رہے، بلکہ وہ برابر ایک دم پلین ہو جائے پیٹھ. اور سر بھی برابر ہو، سر سے لے کر کے پیٹھ تک رکوع میں یہ پورا کا پورا برابر ہو جائے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یحسر ظہرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اپنے پیٹھ کو اس طرح سے جھکاتے تھے اور اپنے سر کے اتنا برابر رکھتے تھے کہ اگر کوئی آدمی آپ کی پیٹھ کے اوپر پانی ڈال دیتا تو لستقر الماء، پانی آپ کی پیٹھ کے اوپر ٹھہر جاتا. اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم برابر رکھتے تھے پورے کے پورے پیٹھ کو، کہ ہڈیوں کو اوپر نہیں رکھتے تھے. یا آدھا رکوع یا آدھا سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے. آدھا رکوع اور آدھا سجدہ نہیں کرتے تھے. آدھا رکوع اور آدھا سجدہ ویسی ہوگا جب آدمی اپنے پیٹھ کی ہڈی کو ابھار کر کے رکھے گا، کمان کی طرح سے ٹیڑھا ہوگا، پوری طرح سے برابر نہیں کرے گا. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلَّ فَقَارٍ مَكَانَهُ. اور جب رکوع سے آپ اپنا سر اٹھاتے اعتدل، ایک دم سیدھا کھڑے ہو جاتے. استوا کہتے ہیں یہاں پہ کمال کے معنی میں ہے. استوا کے بہت سارے معنی ہیں لیکن یہاں پر کمال کا معنی ہے، یعنی ایک دم سیدھے کھڑے ہو جاتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى، یعنی مکمل طور پر ایک دم سیدھے کھڑے ہو جاتے. ٹھیک ہے. اور کسی بھی چیز کو اس کے کمال تک پہنچانے کو استوا کہتے ہیں جی. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، اور جب وہ عقل و بلوغ کے اس وقت کو پہنچ گئے جب انسان کا عقل بھی مکمل ہو جاتا ہے اور اس کی بلوغت کی بھی تکمیل ہو جاتی ہے پورے طور پر. اور کہا کہ وہ کتنا سال ہے تو کہا 40 سال. 40 سال ہے. تو کہا کہ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ، ایک دم مکمل کھڑے ہو جائے. ایسا نہیں کہ ابھی آدھا سیدھا ہوئے ہیں اور پھر اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلا جائے، نہ، ایک دم پورا سیدھا کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ اس کی ساری ہڈیاں اس کے جگہ پر لوٹ آئیں، اس کے اصلی جگہ کے اوپر لوٹ آئیں. کہا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلَّ فَقَارٍ مَكَانَهُ. ہے نا. فقرہ کہتے ہیں جی ہڈیوں، پیٹھ کے یا ریڑھ کی ہڈیوں کو. جب انسان رکوع کے بعد ایک دم سیدھے کھڑا ہوگا تو اس کی ریڑھ کی جو ہڈیاں ہیں عدم الفقاری جس کو کہا جاتا ہے، وہ ایک دم اپنے اپنے جگہ پر سیٹ ہو جائے پورے طور پر. ذرا سا بھی اگر ٹیڑھا رہے گا یا سامنے کی طرف جھکا رہے گا تو اس کی وہ ہڈیاں سیدھی نہیں ہوں گی. اور جب تک وہ ہڈی سیدھی نہیں ہوگی، پیٹھ کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی نہیں ہوگی، تب تک اس کا رکوع مکمل
نہیں ہوگا، اور اگر وہ سجدے میں چلا جائے تو اس کا سجدہ بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کی حدیث میں کہ تعدیل ارکان جو ہے یہ ضروری ہے، تعدیل ارکان ضروری ہے، اور تعدیل ارکان کہتے ہیں ہر طریقے کو نماز کا ترتیب سے ادا کرنا، اور اتنے وقت میں ادا کرنا، اس طریقے کے اوپر ادا کرنا، اس حیت کے اوپر ادا کرنا جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے، اس طریقے سے ادا کرنا۔ اس کے بعد کہا وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَسَبَ الْيُمْنَى، جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَسَبَ الْيُمْنَى، جب دو رکعتوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو اپنے دائیں قدم کو کھڑا رکھتے تھے، کھڑا رکھتے تھے مطلب انگلیوں کو قبلہ کی جانب موڑ کر کے، اور اپنے بائیں پیر کے اوپر بیٹھتے تھے، بائیں پیر کے اوپر بیٹھتے تھے۔ وَنَسَبَ الْيُمْنَى کہا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، بائیں پیر کو موڑ کر کے اس کے اوپر بیٹھتے تھے، وَنَسَبَ الْيُمْنَى، اور داہنے پیر کے قدم کو اس کے انگلیوں کو موڑ کر کے قبلہ رخ کر کے کھڑا کر دیتے۔ تشہد میں، تشہد اول میں بیٹھنے کا جو طریقہ ہے، اور اسی طریقے سے جب آخری تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو ایک پاؤں کو باہر نکال کر کے آپ زمین کے اوپر بیٹھتے تھے، زمین کے اوپر آپ بیٹھتے تھے، جس کو کہا جاتا ہے تورک، جس کو تورک کہا جاتا ہے۔ جی چلیے، مصنف رحمۃ اللہ، وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کیا کیا روایت کرتے ہیں؟ کہا انہو کان اذا قام الی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، قال تو کہتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض الی قولہ من المسلمین، الی قولہ من المسلمین، یعنی یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے۔ کیا اس میں کہیں پر یہ ہے جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر کہتے تھے یا باہر کہتے تھے؟ یہ ہے نماز کے اندر کہتے تھے یا باہر کہتے تھے؟ تکبیر احرام کے بعد کہتے تھے یا تکبیر احرام سے پہلے کہتے تھے؟ اس میں ذکر نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ذکر نہیں ہے، تو یہ کیسے طے ہوگا کہ کب کہتے تھے؟ تو یہاں پر ہے دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے اٹھتے تو پہلے یہ دعا پڑھتے۔ ہاں، پھر اس کے بعد تکبیر نماز سے پڑھتے۔ پہلے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ تکبیر تحریمہ کے بعد نہیں پہلے پڑھتے تھے، یہ یہی نا؟ جی نہیں استاد، تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھیں گے یہ دن۔ کہاں دلیل ہے اس کی؟ نہیں، تکبیر سے پہلے۔ ہاں بولنے دیجیے ان کو جو بولے ہیں، کہاں دلیل ہے جی؟ کہیں ہے؟ حدیث سے تو نہیں ہے لیکن پھر تو کیسے؟ اس کو بھی دعا استفتاح کہتے ہیں نا، اس میں ہے نا استاد کہ انہو کانا اذا قام الی الصلاۃ قال وجہت وجہہ، تو جب کھڑے ہوتے نماز کے لیے، نماز کی طرف، تو جب کھڑے ہوتے اس کے بعد ہی پڑھیں گے نا۔ اذا قام الى الصلاة یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، قام ہی سے ہے نا قمتم، جی تو یہاں پہ کب وضو کریں گے؟ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد؟ اللہ تعالیٰ نے جی کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق،
ہاں جی بولیے. جی جی. شیخ یہ نفل نماز کے ساتھ خاص ہے شاید، کیونکہ نیچے جو حدیث ہے مسلم کی تو اس میں یہ ہے کہ انا ذالک فی صلاۃ اللیل، تو آپ یہ دعا تہجد میں پڑھا کرتے تھے. کون جواب دیے؟ جی شیخ. تو یہ ہم نے کہاں پوچھا تھا کہ آپ نفل میں پڑھتے تھے یا تہجد میں پڑھتے تھے؟ یہ سوال تھا. اس کا تو جواب جی انہوں نے خود دیا ہے کہ مسلم نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اس کو پڑھا کرتے تھے. جی شیخ، معذرت ہم نے غلط سمجھا. ہاں ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھتے تھے یا پہلے پڑھتے تھے؟ کیا اس میں دلیل موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. ہاں جی کچھ معلوم ہے کسی کو کہ نہیں معلوم ہے؟ شیخ یہ ہے نہیں معلوم. لاسٹ میں انا ذالک فی صلاۃ اللیل رات کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، تو مطلب یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھا کرتے تھے. استاد نماز تو شروع ہی تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے نا استاد، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، پھر یہ اس کے بعد ہی ہوتی ہے. نماز کیا بول رہے ہیں؟ نماز شروع تکبیر تحریمہ سے ہے کہہ رہی ہیں، ہاں تو وہیں سے یہ پڑھا، وہیں جب تکبیر تحریمہ کر لیتے تب یہ پڑھتے تھے. تو اس طرح سے سوچ. بہرحال ابھی طے کریں گے اس کو. حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں. كأنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين، إلى قوله من المسلمين. اس کے بعد ہے کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا چہرہ اس کے جانب کر رہا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. فطرہ کے معنی خلقہ، فطرہ معنی خلقہ جس نے پیدا کیا. اور ایک جگہ ہے خلق السماوات والارض، یہ دونوں وارد ہے جی. تو فاطر السماوات والارض یعنی اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے پہلی مرتبہ، اسی کو فاطر کہتے ہیں. اور اسی کو ایک معنی میں کہا بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، بغیر سابقہ مثال کے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. پہلے سے کوئی مثال اور کوئی اس جیسی چیز، کوئی ماڈل اس کا موجود نہیں تھا. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، حنیفہ کا معنی شرک سے الگ ہو کر کے، شرک سے بیزار ہو کر کے. وما انا من المشرکین، اور شرک سے، اہل شرک سے پورے طور پر بیزاری کا اعلان کر کے. اس کے بعد کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. نسک ہر طرح کی عبادت کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ مراد قربانی ہے، یہاں پہ مراد قربانی ہے. نماز کے بعد اس کے قربانی کا ذکر ہے. کہ ومحیای ومماتی، میرا جینا میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی اپنی زندگی میں ہم جو کچھ عمل انجام دے رہے ہیں، جو کچھ کام کر رہے ہیں، یہ سب کے سب کام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتے ہیں کہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. چاہے میں جو بھی کام کروں، چاہے کوئی چیز خریدوں، کوئی چیز بیچوں، صدقہ و خیرات کروں،
یا کوئی بھی معاملہ کروں، نماز پڑھوں، کسی بھی طرح کا کوئی کام کروں، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے. جینا بھی میرا مرنا بھی، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور جب انسان کا جینا اللہ کے لیے ہے، جب انسان کا مرنا اللہ کے لیے ہے، تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا کوئی کام اس کو نہیں کرنا چاہیے. زندگی کے لمحات کو انہی چیزوں میں استعمال کرنا چاہیے جن چیزوں سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہو، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جن چیزوں سے انسان کو نقصان پہنچتی ہو اور اللہ رب العالمین جس سے ناراض ہو. کا وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے مسلم کی، ان ذالک فی صلاۃ اللیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صلاۃ اللیل میں یعنی رات کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے. اگرچہ رات کی نماز ہو یا دن کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، انسان نماز کے ابتدا میں اس کو پڑھ سکتا ہے، نماز کی ابتدا میں اس کو پڑھ سکتا ہے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کا جو ذکر کیا ہے نا، وہ دعائے استفتاح الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعائیں جس کے ذریعے سے اپنے نماز کی ابتدا کیا کرتے تھے. جی ٹھیک ہے، نماز کی ابتدا کیا کرتے تھے. تو نماز سے پہلے انسان کیا کرتا ہے؟ بولیے. وضو کرتا ہے اس کا، نیت کرتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد آ کے نیت کرتا ہے. ٹھیک ہے، وضو کرنے کے بعد نیت کرتا ہے، جیسے ابو حمید السعدی کی روایت میں آپ پڑھیں. اس کا جو تذکرہ ہے نا، یہ ایک اور دوسری روایت میں آئی ہے گفتگو، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استفتاح صلاۃ کے طور پہ پڑھا کرتے تھے. جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ لیتے، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو جاتے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے قرأت سے پہلے آپ اس کو پڑھا کرتے تھے. سورہ فاتحہ کے قرأت سے پہلے اس کو پڑھا کرتے تھے. لہذا جہاں یہ دعائیں ہم لوگ کو یاد ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور اس سے مضبوط دعا ہے جو بخاری کی روایت ہے، اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت. تو چاہے آدمی یہ پڑھے، چاہے یہ پڑھے، چاہے یہ پڑھے، پڑھ سکتا ہے. لیکن مسلم کی اس وضاحت کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ تہجد میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے. چلیں. سر جیسا ابھی